بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امام ابو حنیفہ کا امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے۔ ان کے بیان کردہ مسائل 1200 برس سے تمام اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی عظیم اکثریت اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی جانب رجوع کرتی ہے۔ آپ فقہ حنفیہ کے بانی ہیں۔ آپ کا نام نعمان اور والد کا نام ثابت تھا۔ کنیت نام سے زیادہ مشہور ہے، یعنی ابو حنیفہ، لیکن یہ حقیقی کنیت نہیں ہے۔ آپ کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہیں تھا۔ کنیت اور صافی معنوں کے اعتبار سے ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی یکسو ایسا شخص جو ہر طرف سے کٹ کر ایک خدا کا ہو رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذات نہ صرف علم کا ایک وسیع و عریض سمندر تھی، بلکہ آپ عمل کی بلندیوں پر فائز تھے۔ آپ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اس ایک ذات کے ہو رہے تھے جس کے قبضے میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی لالچ، کوئی ڈر اور کوئی دباؤ آپ کو حق بات کہنے سے باز نہ رکھ سکا۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری 669 میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں اپنے والد کی طرح تجارت کی طرف مائل ہوئے۔ جامعہ مسجد کے پاس ان کی دکان اور کارخانہ تھا۔ جن دنوں آپ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ قریب تھی، ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن بازار جا رہے تھے۔ کوفہ کے مشہور امام شابی کے مکان کے پاس سے گزرے۔ امام شابی نے انہیں دیکھا تو سمجھے کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلا لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کسی سوداگر کا نام بتایا کہ اس کے پاس جا رہا ہوں۔ امام شابی نے دریافت کیا تم پڑھتے کس سے ہو؟ جواب ملا کسی سے نہیں۔ امام شابی نے کہا تم میں مجھے قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں، تم عالم کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ امام حماد کوفہ کے مشہور امام تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کا علم حاصل کیا تھا۔ ابو حنیفہ امام حماد کے درس میں شریک ہو گئے۔ پہلے دن بائیں صف میں بیٹھے، کیونکہ نئے طالبہ علموں کے لیے یہی ضابطہ تھا، لیکن چند ہی دنوں بعد امام حماد نے حکم دیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پورے حلقے میں کوئی بھی شاگرد ذہانت اور حافظے میں امام ابو حنیفہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 2 سال تک امام حماد کی حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ خود ہی درس کا سلسلہ شروع کروں، مگر استاد کا ادب منع آتا تھا۔ انہی دنوں امام حماد کے ایک رشتہ دار بصرہ میں انتقال کر گئے۔ امام صاحب کو جانا پڑا۔ وہ مجھے اپنا قائم مقام بنا گئے۔ اب اگلے چند دنوں میں کئی ایسے مسئلے میرے سامنے آئے جن کے بارے میں استاد سے میں نے کوئی روایت نہ سنی تھی۔ میں نے ان مسائل کے جوابات اپنی ذہنی صلاحیت سے دیے اور احتیاطاً ایک جگہ پر لکھ لیے۔ 2 ماہ کے بعد امام حماد واپس آئے تو وہ مسئلے میں نے ان کے سامنے رکھے۔ 60 مسائل تھے۔ استاد نے ان جوابات میں 20 غلطیاں نکالیں اور کہا کہ باقی جوابات ٹھیک ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک امام حماد زندہ ہیں ان کی شاگردگی نہ چھوڑوں گا۔ امام حماد کا انتقال 120 ہجری میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ اور کئی اساتذہ اور علماء سے علم حاصل کیا، لیکن وہ امام حماد کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ اب حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوفہ میں شاید ہی کوئی ایسا محدث ہو جس کی امام صاحب نے شاگردگی نہ اختیار کی ہو۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اتنا ہجوم تھا کہ ایک پر ایک گر رہا تھا۔ آپ نے کہا کاش ہمارے میزبان میں کوئی کہتا کہ اس ہجوم کا انتظار کریں۔ ابو عاصم نبیل نے کہا میں جاتا ہوں۔
لیکن چند مسائل دریافت کرنے رہ گئے۔ امام صاحب نے مسائل توجہ سے سنے۔ اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہوئے تو دیگر طلبہ علموں سے مسائل پوچھنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد پھر خیال آیا تو دریافت کیا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کے لیے کہا۔ ابو عاصم کہنے لگے، جی ہاں، میں نے عرض کیا تھا، آپ نے پوچھا، پھر تم گئے کیوں نہیں؟ ابو عاصم شوخی سے کہنے لگے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں، جب فرصت ہوگی تب جاؤں گا۔ امام صاحب نے ابو عاصم کی بات پر فوراً گرفت کی اور فرمایا، عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں، ان لفظوں کے معنی وہی لے جائے گا جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔ امام صاحب میانہ قد، خوش روح، گفتگو بلند اور صاف لہجے میں کرتے تھے۔ مزاج میں تکلف تھا، اچھا لباس پہنتے تھے، وظیفہ خوری کے مخالف تھے، اس لیے آپ کو حق گوئی میں کبھی باک نہ ہوا۔ ایک بار کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے چاہا کہ ان سے آنکھیں بچا کر نکل جاؤں۔ اسے امام صاحب نے بلا لیا اور پوچھا کہ راستہ کاٹ کر کیوں نکل رہے ہو؟ اس نے کہا، امام صاحب، میں آپ کا 10,000 کا مقروض ہوں، کسی شرم سے آگ نہیں ملا سکتا۔ امام صاحب اس شخص کی غیرت پر حیران ہوئے۔ فرمایا، جاؤ، میں نے سب معاف کر دیا۔ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ لوگوں کو 50 اشرفیاں یا اس سے بھی زائد رقم دے دیتے، لیکن جب کبھی کوئی شخص لوگوں کے سامنے شکریہ ادا کرتا تو آپ کو اس سے بہت تکلیف ہوتی۔ فرماتے، میاں، اللہ نے یہ روزی تم تک پہنچانی ہے، میں تو صرف خزانچی ہوں، جہاں حکم دیا جاتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں۔ ایک بار کسی حاجی نے آپ کی خدمت میں جوتوں کے 1000 جوڑے تحفے کے طور پر پیش کیے۔ 1-2 دن بعد آپ اپنے بیٹے کے لیے بازار میں جوتا خریدتے دکھائی دیے۔ آپ کے شاگرد حضرت یوسف بن خالد نے دریافت کیا کہ ابھی تو آپ کے پاس 1000 جوڑے جوتے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، میرا قاعدہ یہی ہے کہ میں تحفے اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں، ایک بار میں خلیفہ کے صحن میں تھا، سامنے سے ایک آدمی گزرا، لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ بڑا حساب دان ہے۔ مجھے ایک حسابی مسئلے میں دشواری پیش آ رہی تھی، میں اس شخص کے پاس پہنچا اور مسئلہ پیش کیا۔ اس نے ایک طریقہ بتایا، لیکن اس طریقے سے مسئلہ حل کرنے پر جواب درست نہیں آیا۔ تب اس شخص نے کہا، اب بس ایک طریقہ رہ گیا ہے جو مجھے امام ابو حنیفہ نے بتایا تھا۔ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں، اس طریقے سے مسئلہ حل کیا تو جواب بالکل صحیح آیا۔ امام ابو حنیفہ نے جس قدر مسائل حل کیے، ان کی تعداد 12,90,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنا اصول تحقیق کچھ یوں بیان کیا، میں کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں، اگر کوئی مسائل مجھے وہاں نہ ملتا تو سنت رسول اللہ سے لیتا ہوں، اور جب وہاں بھی نہ ملے تو صحابہ کرام سے کسی کا قول مان لیتا ہوں۔ امام ابو یوسف کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کوئی ہنر سیکھے، لیکن امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے درس میں شریک تھے کہ والد آئے اور امام ابو یوسف کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ گھر آ کر سمجھایا، بیٹا، ابو حنیفہ کو رزق کی طرف سے اطمینان ہے، تم ان کی برابری کیوں کرتے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے 2-4 دن بعد پوچھا۔ امام ابو یوسف اب نہیں آتے، لوگوں نے بتایا کہ ان کے والد نے منع کر دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ چپکے سے امام ابو یوسف کے پاس پہنچے، 100 درہم کی تھیلی ان کے حوالے کی اور کہہ گئے کہ جب یہ رقم خرچ ہو جائے تو مجھ سے اور لے لینا۔ اسی طرح ان کی مدد کرتے رہے، یہاں تک کہ امام ابو یوسف فقہ کے عالم بن گئے۔ جب 132 ہجری 749 میں سلطنت عباسیہ قائم ہوئی تو خلیفہ منصور نے بغداد کو دارالخلافہ بنایا۔ 146 ہجری 763 میں آپ کو خلیفہ نے بلایا اور قاضی کا عہدہ پیش کیا۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھ میں اس کی قابلیت نہیں۔ منصور نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ ایک جھوٹے کو قاضی مقرر نہیں کر سکتے۔ خلیفہ لاجواب ہو گئے۔
پھر آپ نے انہیں سمجھایا کہ میں عربی النسل نہیں ہوں، اس لیے اہل عرب کو میری تقریر ناگوار گزرے گی۔ لیکن منصور نے قسم کھا لی، کہا کہ آپ کو عہد قبول کرنا ہوگا۔ آپ نے بھی قسم کھا لی کہ میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ خلیفہ نے آپ کو قید کر دینے کا حکم دے دیا۔ قید کے دوران بھی آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ امام محمد نے جیل ہی میں آپ سے تعلیم پائی۔ بالآخر لوگوں کے بے حد زور دینے پر محض خلیفہ کی قسم پوری کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ دجلہ کے پار ایک چھوٹی سی آبادی رصافہ کے قاضی کا عہد قبول کر لیتا ہوں۔ خلیفہ اسی پر راضی ہو گئے۔ رصافہ میں آپ نے 5 دن گزارے، پھر آپ بیمار پڑ گئے اور 6 دن تک بیمار رہے اور اسی بیماری کے عالم میں اپنے رب سے جا ملے۔ 150 ہجری 767 میں علم کا یہ چمکتا ہوا آفتاب غروب ہو گیا۔ امام صاحب کی وفات کی خبر پورے بغداد میں پھیل گئی۔ پہلی بار 50,000 افراد نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، پھر مزید 5 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی، یہاں تک کہ عصر کے قریب تدفین ہوئی۔ مورخ خطیب کے مطابق وفات کے 20 دن بعد بھی لوگ آ کر نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ امام صاحب کو آپ کی وصیت کے مطابق خضرا کے مقبرے کے مشرق میں دفن کیا گیا۔ جس محلے میں آپ کا مقبرہ واقع ہے وہ اب بھی امام اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔